يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اللہ ہمارا سب سے پہلے سارے جہان کے آقا مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جاریوں میں آرام فرمانے والے جنت میں لے جانے والے جہنم سے چھٹکارا دلانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے مقام والے عرب والے عجم والے غیب الہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بابا سے فخر زمین و زمن سرمایہ و فن آقائے احمد دریائے احمد مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت سے مرے دل سے جو ان کی عزت سے مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک مرے دل سے اور واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کہے دل سے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کہے دل سے. حضرات قرآن شریف کی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اے غیب کی خبر بتانے والے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب مفہوم آیت مبارکہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر. اب آگے اللہ فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس آیت میں پہلے تو محبوب کا ذکر ہے, محبوب کے علم غیب کا ذکر ہے اور محبوب کو کیا کیا بنا کے بھیجا اس کا ذکر ہے. شاہد ہیں ہمارے آقا اور ایسے شاہد ہیں کہ کل میدان محشر میں انبیاء اکرام کی گواہی ہمارے آقا دیں گے اور جب تک ہمارے آقا انبیاء سابقین کی گواہی نہیں دے دیں گے کہ مولا یہ تیرے محبوبان بارگاہ جو نبی و رسول ہیں جو تو نے اپنے پیغامات ان تک پہنچائے ان کے امتیوں تک پہنچانے کے لیے مولا انہوں نے اس کو بخوبی انجام دیا ہے. جب تک محبوب ایسی گواہی نہیں دے دیں گے جب تک ان انبیاء اکرام کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ سرکار ہمارے گواہی دیں گے انبیاء اکرام. اس لیے فرمایا خالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہد نہیں ہمارے آقا بلکہ پوری مخلوق کے شاہد ہیں. انبیاء اکرام کی گواہی دیں گے شہادت دیں گے اور وہ شہادت وہ گواہی بارگاہ مولا میں قبول ہوگی انبیاء اکرام کی. اور انبیاء سابقین کی امتیوں پر کی گواہی ہمارے آقا کے امتی دیں گے کہ مولا انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا انہوں نے مانا اتنوں نے مانا اتنوں نے نہیں مانا. تو اس میں ذکر مصطفیٰ ہے اس آیت کے اس ٹکڑے میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب اس کے آگے جو اللہ فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ایمان لائے اللہ پر لتؤمنوا باللہ ورسولہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. یعنی ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر یہ پہلی چیز ہے. قرآن شریف کے اندر ترتیب جو ہوتی ہے ترتیب جیسے ہم کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو تو نماز پہلے ہے زکات بعد میں. تو یہ بعد کا اور پہلے کا افضلیت زیادہ ہونا کسی کی کسی چیز سے یہ قرآن شریف کی ترتیب سے معلوم چلتا ہے. یعنی کس چیز کا ذکر پہلے ہے اس کی افضلیت بعد والی چیز سے زیادہ ہے. یہ قرآن شریف کی ترتیب سے معلوم چلتا ہے. ترتیب پر مفسرین نے جو تحریر فرمایا ہے ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس پر کہ قرآن شریف کے اندر جو جن چیزوں کا ذکر پہلے ہے وہ افضل ہے ان چیزوں سے جن کا ذکر اس کے بعد میں ہے آیت میں. یہ ایک فضیلت ہے یہ ایک الگ ایک بہت لمبی مفسرین میں اس میں بحث فرمائی ہے اور اس سے مسائل اخذ کیے ہیں فضیلت کے
کہ کس کی فضیلت کس سے زیادہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے اللہ نے فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانا آیت میں پہلے ہے. ایمان لانا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا پہلے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب بیچ میں کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور محبوب کی تعظیم و توقیر کرو. دیکھیے پہلے ایمان لانا ہے. کوئی خالی ایمان لا کے اور تعظیم و توقیر محبوب کی نہ کرے تو اس کا ایمان بیکار ہے. مطلب آیت کا مطلب یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آیا، میدان محشر پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قبر میں مرنے کے بعد قبر میں اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تمام کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، قادر مطلق ہے، عقیدہ رکھتا ہے رب کے بارے میں، اللہ سب کا قادر مطلق ہے، خالق و مالک ہے، رزاق ہے، سارے عقیدے رکھتا ہے، اسلامی جتنی بھی عقیدے سب رکھتا ہے، اور محبوب کی تعظیم کا منکر ہے. تو یہاں پر تعظیم کا منکر ہونا قرآن شریف کی آیت کے اس ٹکڑے کا انکار کرنا ہے. تو اگر آپ ایسے سمجھو گے عام فہم قرآن کا انکار کفر، یا یہ کہہ لو قرآن کا انکار کفر، یا یہ کہہ لو تعظیم کا انکار کفر، بات سیم ہے. بات سیم ہے. بھائی تعظیم کا انکار کر رہا ہے تو آیت کا انکار ہو رہا ہے، اور آیت کے انکار پر سب متفق ہیں کہ کفر ہے. آیت کے انکار پر، قرآن کی آیت کے انکار پر انکار کفر ہے، اس پر سب متفق ہیں. خبثائے زمانہ وہابی دیوبندی پر سب متفق ہیں. ان سے پوچھو قرآن شریف کا انکار کیا ہے، آیت کا انکار کیا، کہیں کفر ہے. لیکن تعظیم کا منکر بھی کافر ہے، اس پر بھی متفق ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے توہینیں کی ہیں وہ اس کو پہلی چیز کو توہین ہی مانتے ہیں. اب اللہ جانے جب ان کے یہاں معاذ اللہ بے بس کہنا، محتاج کہنا، معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل سرکار کو لکھنا ہے، ان خبیثوں کے یہاں توہین نہیں تو اللہ جانے توہین کسے کہتے ہیں. توہین پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے جب یہ توہین نہیں. ارے بھائی سراسر تعظیم کا انکار تو آپ جانے دیجئے، بلکہ مکمل قرآن شریف کا، اللہ کے قول پاک کا، اور اسلام کا اور اسلام کی بنیاد کا انکار ہے. بارگاہ رسالت کی توہین گستاخی. اب دیکھو یہاں پر کیا کہا؟ تعظیم و توقیر محبوب کی کرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ثانوی چیز ہے، دوسری چیز ہے. پہلے ایمان لانا، اس کے بعد تعظیم کرنا. اور اللہ نے تیسری جگہ آیت کے آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. خوب اللہ کی پاکی بیان کرو. اب دیکھیے تین چیزیں ہیں: اللہ اور رسول پر ایمان لانا. اب اگر ہم اس کے اندر گھسیں گے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اس کے اندر جائیں گے تو ایک سمجھ لیجیے ایک بحث اسی پر ہو. پھر اس کے بعد تعظیم و توقیر کیا ہے، ایک تقریر اس پر ہو. پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی پاکی، عبادت، پرہیزگاری، تقویٰ، یہ کیا اس پر ایک بحث الگ ایک تقریر ہو. تو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو کئی تقریریں کرنا پڑیں گی اسی آیت پر. لیکن ہم چیدہ چیزیں جو سرسری طور پر سمجھا کر کے ہم آیت کے مطلب کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر کے اور اختتام ہو صلاۃ والسلام فاتحہ. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان پہلے اللہ اور رسول پر، اس کے بعد کیا؟ تعظیم و توقیر. یہ دیکھیے بیچ میں رکھی گئی. بس سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کا منکر ہوا تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. ہاں اگر اس کو بیچ میں رکھی گئی، نہ پہلے رکھا گیا نہ بعد میں رکھا گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بیچ میں رکھا گیا کہ اگر ادھر جو ہے ایمان لے کے آ گیا اور یہاں پر پھنس گیا تو ایمان بھی بیکار ہے. عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، چلے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور تعظیم بیکار تو یہ بھی بیکار ہے. محبوب کی تعظیم کو بیچ میں رکھ دیا. اب آؤ آپ، کون محبوب کی تعظیم کرتا ہے؟ جو محبوب کی تعظیم کرتا ہے اس کو بارگاہ رسالت سے نور ملے گا. اس کی نماز میں بھی نور ہوگا، اس کے روزے میں بھی نور ہوگا، اس کے حج و زکات میں بھی نور ہوگا، اس کے چہرے پر بھی نور ہوگا، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو. اور اگر بارگاہ رسالت کی تعظیم کا منکر ہے تو داڑھی ہونے کے بعد بھی چہرہ منحوس لگے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی ہونے کے بعد بھی، ٹھیک ہے یہاں قلب کا معاملہ ہے نا. تعظیم قلب سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے. دل میں بارگاہ رسالت کی گستاخی ہے، اذان میں بھلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، بھلے ہی جو ہے تقریر میں تعریفیں کرو، بھلے ہی اذان ہو اور جو ہے اقامت میں نام مصطفیٰ لو، پکارو،
کچھ نہیں ہوتا ہے. تعظیم مصطفیٰ سے سینہ خالی ہے, دل اندھیرے میں ہے. زبان اجالے کی بات کرتی ہے, تعجب ہے, زبان اجالے کی بات کرتی ہے, روشنی کی بات کرتی ہے. تو یہ بیچ میں رکھا گیا, تعظیم رسول, تعظیم مصطفیٰ محبوب کی تعظیم کو بیچ میں رکھا. اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ, یعنی اب جب تعظیم کر لو گے, ایمان لاؤ. اب ایمان لانے کے بعد درجہ بدرجہ ادھر جو ایمان لاؤ, پہلے مضبوطی سے قائم ہو جاؤ ایمان پر. جو ایمان کے لوازمات ہیں جیسے حج, زکوٰۃ, جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو فرض جاننا, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو پر یقین جاننا, اللہ رسول کو حق جاننا, کتابوں کو اس کی حق جاننا. یہ تمام چیزیں اگر اس پر ایک لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی تو خیر میں ایک جو ہے نچوڑ بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہو گئی ایمان لانے کا. اب اس کے بعد تعظیم کرو, تعظیم کرنے کے بعد عبادت کرو. یہ دیکھیے آیت میں سیٹنگ دیکھیے, پہلے ایمان, بعد میں تعظیم, اور سب سے آخر میں اللہ نے عبادت کا ذکر فرمایا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے, پھر ایمان لانے سے کے بعد جو ہے وہ سرکار کی تعظیم ضروری ہے, اب سرکار کی تعظیم کے بعد عبادت ضروری ہے. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز فرض کس پہ ہوئی ہے. دیکھیے عبادت ضروری ہے, اللہ کی جو ہے پاکی ضروری ہے, بیان کرنا ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, یہ ضروری ہے. لیکن ضروری ہے کس پر؟ یہ اسی آیت سے نماز فرض کس پہ ہے, اسی آیت سے ثابت ہو جاتی ہے. تو بتائیں نا کہ اگر ہم اس پر بحث کریں گے تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے چیزیں کیا بلکہ بہت سارے موتی نکل کے سامنے آئیں گے ہیں, جس سے ایمان بھی تازہ ہو اور سبحان اللہ فہم و ادراک میں بھی اضافہ ہو. ہیں اب دیکھیے تین چیزیں, نماز کو سب سے آخر میں رکھا. نماز ضروری کس لیے ہے؟ اب ادھر سے آ جائیے. جس کے پاس ایمان ہے, جو مومن ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعظیم کرے, اور جو مومن نہیں ہے اس کے لیے تعظیم ضروری نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے تعظیم ضروری نہیں ہے. اللہ اور رسول پر ایمان لائے, اس کے بعد تعظیم کرے. تو اب ایمان لانے کے بعد تعظیم ضروری ہے, اور جو تعظیم کرتا ہے, محبت کرتا ہے, عقیدت رکھتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ صرف اور صرف سنیوں کے اوپر فرض ہے, ایمان والوں پر فرض ہے. نماز کی فرضیت جو لاگو ہوتی ہے, اللہ کا حکم نماز پڑھو, اللہ کا حکم روزہ رکھو, اللہ کا حکم زکوٰۃ دو, یہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف مومنین کے لیے ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت مومنوں پر عائد ہوتی ہے, ہر کسی پر نہیں ہے کہ اٹھایا وہ چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے, یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. نماز جیسی پاک عبادت اللہ نے اپنے محبوب کے وفادار غلاموں پر جو ہے فرض فرمائی ہے. روزہ جیسی پاک عبادت اللہ نے اپنے محبوب کے وفادار غلاموں پر فرض فرمایا ہے. زکوٰۃ جیسی پاک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ جو ادا کرے تو خود بھی پاک ہو جائے اور مال بھی پاک ہو جائے. یہ پاکی اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں کے لیے, مطلب اپنے محبوب کے وفادار غلاموں کے لیے. اب دیکھیے تعظیم کسے کہتے ہیں, تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈال دوں, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. تعظیم کسے کہتے ہیں, تعظیم ہے کیا چیز؟ تو اب تعظیم کو جاننے کے لیے ہم صحابہ اکرام کا سبحان اللہ ان کی سیرت اور ان کا طریقہ دیکھیں گے تعظیم کیا ہے. ابھی کوئی یہ کہے کہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں, تو نماز میں کیا تعظیم رسول نہیں ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں, کیا روزے میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں, نماز میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے, روزے میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے, کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے, اس میں تعظیم نہیں ہے. اگر اس کو تعظیم کہہ لیں گے تو پھر مطلب ہی خراب ہو جائے گا, مطلب گڑبڑ ہو جائے گا. پھر وتعزروہ وتوقروہ کی ضرورت کیا ہے؟ جب نماز ہی تعظیم ہے تو لتؤمنوا باللہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا یہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں, تعظیم ایک الگ ٹاپک ہے, ایمان ایک الگ ٹاپک ہے, اور عبادت, نماز, پرہیزگاری یہ الگ ٹاپک ہے. تینوں جدا جدا ہیں اور تینوں باری باری ایک کے بعد ایک. ایسا نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو بعد میں ایمان لائیں گے, ایسا نہیں ہے. یا پہلے نماز پڑھ لو بعد میں تعظیم کریں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ادھر سے آئیں گے لتؤمنوا باللہ. جیسے قرآن شریف الٹا پڑھنا حرام ہے, ایسے الٹا عمل کرنا بھی حرام ہے. قرآن جیسے سیدھا سیدھا نازل ہوا ہے ایسے سیدھا سیدھا عمل کریں گے. ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جو کام خود آزان ہو گئی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے ایمان لائیں گے.
ہیں یا کوئی غیر مسلم آئے کہ ہم کو کلمہ پڑھا لو تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب پہلے ایک کام کرو وضو کرو نماز پڑھ کے تب کلمہ پڑھائیں گے. حکم شرع یہ کہ پہلے کلمہ پڑھاؤ, استغفار کراؤ, معبودان باطل سے بیزاری کا اس سے ثبوت لو, اقرار کرواؤ اور اس کے بعد کہو نماز پڑھے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے جی, اور اس پر متفق ہیں سب. ابھی کوئی آ جائے غیر مسلم کہے کہ صاحب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہم کو کلمہ پڑھا دو امام صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب, تو مفتی صاحب یہ کہیں گے کہ جب وضو کر کے اپنے نماز پڑھو جا کے, نہیں کہیں گے نا. اور حکم بھی یہی ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا, روزہ رکھنے کو نہیں کہا جائے گا, نہ حج و زکات دینے کو, نہ یہ کہا جائے گا کہ زکات دیا کہ نہیں دیا, حج کیا کہ نہیں, یہ سب نہیں کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا, ایک کام کر بیٹھ, نہ یہ کہا جائے گا وضو کر کے آ, ہو سکتا ہے وضو کرنے میں پلٹ جائے, بیٹھ جائے. کہیں جہاں پر بولے مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہی کلمہ پڑھا دو, معبودان باطل سے بیزاری کا اقرار کراؤ, اور اللہ اس کے رسول کے پر ایمان لانے کے لیے اس کے اقرار کرا دو کہ اللہ اور رسول اس کی کتابیں قرآن شریف پر ایمان لاتا ہوں, اس پر ایمان رکھتا ہوں, اور جتنے معبودان باطل کو پوچھتا تھا خدا مانتا تھا ان سب سے بیزار ہوں, وہ سب جھوٹے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک قادر مطلق, وہ عبادت کے لائق ہے, وہی سب کا مالک اور خالق ہے. مسلمان کلمہ ہو گیا. تو پہلے نماز کے لیے, اب نماز میں تعظیم نہیں ہے, نماز تعظیم کا نام نہیں ہے, روزے کا نام تعظیم نہیں ہے. اگر یہ چیز ہو تو ہم کلمہ بعد میں پڑھائیں, پہلے نماز پڑھوائیں, لیکن ایسا نہیں ہے, شریعت میں ایسا نہیں ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے والے سے ہم پہلے نماز پڑھوائیں گے, پہلے روزہ رکھوائیں گے. سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کو کہیں گے, اس کے بعد کہیں گے کہ محبوب ہیں, اس کے پیارے ہیں, ان سے محبت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو. ان کی عزت اپنے ماں باپ سے زیادہ سمجھو, ان کی تعظیم اپنے ماں باپ, اپنے استاد, اپنے پیر سے زیادہ کرو. دنیا میں کسی کی وہ عزت نہیں جو رسول پاک کی عزت ہے, دنیا میں کسی کی کوئی تعظیم نہیں جو رسول پاک کی تعظیم ہے. اور اگر دنیا کے اندر کوئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو نہ اس کے لیے باپ کی تعظیم اس پر ہے, نہ اس پر پیر کی تعظیم ہے, نہ اس پر اس کے جو ہے گھر والوں کی تعظیم ہے. بارگاہ رسالت کی تعظیم اور بارگاہ رسالت کی عزت ماں باپ کی عزت پر بھی افضلیت رکھتی ہے, اپنے جو ہے اہل و عیال کی بھی عزت پر افضلیت رکھتی ہے. اب آگے دیکھیے, اب صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تعظیم کسے کہتے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا کہ نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور رکھو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, یہ تصور رکھو نماز میں. اور اگر یہ نہ کر پاؤ تو فرمایا, علماء فرماتے ہیں فقہا, کہ اتنا تصور رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز کا طریقہ ہے. لیکن آؤ صحابہ کی نماز دیکھتے ہیں, صحابہ کی نماز کا کیا حال ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث کئی جگہ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمارے آقا نے کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. چونکہ علالت کا وقت تھا, دنیا سے ظاہری طور پر ہمارے آقا کا تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا. کئی جگہ اور کئی طریقے سے یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں. فرمایا جاؤ کہو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازک دل کے ہیں, آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے تو روئیں گے, نماز نہیں پڑھا پائیں گے. ارشاد فرمایا ہمارے آقا نے, جاؤ مسلمان اور اللہ اور اس کا رسول صدیق اکبر ہی کو پسند کرتا ہے, وہی نماز پڑھایا. سبحان اللہ. فرمایا جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. بارہا کا ایسا کچھ معاملہ رہتا تھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں جس میں ہمارے آقا نہیں رہتے تھے, یا کسی غرض سے یا کسی کام سے یا کہیں فیصلے یا کسی کی صلح کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی, تو صحابہ اکرام ایک دوسرے سے کہتے تھے بھائی آپ نماز پڑھا دیجئے, جو سب سے افضل ہوتا تھا, جس کو سب سے افضل سمجھتے تھے. جیسے بعض اوقات ایسا ہو جاتا عمر فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا نماز کے لیے, بعض اوقات ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑا کر دیا. لیکن یہ ہوتا کیا تھا, بخاری شریف کے الفاظ, یہ ہوتا یہ تھا کہ جب صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے, صحابہ میں سے کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت عمر فاروق اعظم یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے مصلی امامت پر, تو صحابہ اکرام کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ حجرہ عائشہ کی طرف نیت باندھے ہوئے گھوم گھوم کے دیکھتے تھے, گھوم گھوم کے دیکھتے تھے. نیت بندی ہوئی ہے, جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ ایسے کھڑے ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہ ہو پائے تو ایسے کھڑے ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے, ہم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ سرکار جماعت میں نہیں ہے,
دل وہاں لگا ہوا ہے، کھڑے نماز میں دل وہاں لگا ہوا ہے. اس لیے وہ صحابہ کا عقیدہ تھا، جانتے تھے کہ یہ دل انہی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ دل انہی کے لیے ہے. اور یہ ہیں تو یہ دل ہے، یہ ہیں تو ہم ہیں، اور یہ نہ ہوتے دل اور ہم کیا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، جانتے تھے کہ دل بھی ہے نا یہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے، انہی کی محبت اور انہی کی جلوہ گاہ کے لیے بنایا گیا ہے. اس پر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا یہ گھر ہے. ہمارا صحابہ کا دل مصطفیٰ کی جلوہ گاہ ہوا کرتی تھی، اور وہی ہر مومن کا سینہ اپنے آقا کی جلوہ گاہ ہے. ہر مومن کے سینے میں ہمارے آقا رہتے ہیں، ان کی یادیں رہتی ہیں، ان کی ادائیں رہتی ہیں، ان کی محبت رہتی ہے. تو اس لیے جسم کا ہر حصے سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ قلب ہے، دل ہے. اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ اچھا ہے تو پورا جسم اچھا ہے، پورا جسم زندہ ہے. اور اگر وہ خراب ہو گیا، اس میں کوئی خرابی ہو گئی تو پورا جسم برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی سب سے افضل بنایا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو چیز محبوب کی محبت کے لیے پیدا کی ہے وہ انسان کے جسم کے ہر اعضاء سے افضل پیدا کی ہے، ہر اعضاء سے عمدہ اور بہتر پیدا کی ہے. بلکہ جسم کے اعضاء کی تمام چیزوں کی جان قلب سے جڑی ہوئی ہے. اگر قلب زندہ ہے تو انسان کا ہاتھ کام کرے گا، قلب زندہ ہے انسان کی آنکھیں کھلی ہیں، اگر قلب زندہ ہے تو انسان بول رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے. اور کسی کا قلب اگر مر گیا تو انسان کا جسم مر جائے گا، کیونکہ محبوب کی جلوہ گاہ ہے. دل ادھر لگا رہتا ہے، گھوم گھوم کے دیکھتے. سرکار نے حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹایا، آہٹ سی محسوس ہوئی تو صحابہ دیکھنے لگے. اشارہ فرمایا، صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر کی امامت میں صحابہ کیسے لگتے ہیں. اشارہ فرمایا. ایک جگہ فیصلے کی غرض سے گئے، دوسری جگہ بخاری شریف میں ہے، فیصلے کی غرض سے تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا، یہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا امامت کے لیے. تشریف لے آقا، تمام صحابہ نے تھپکی بجانا شروع کر دیا. یہ تعلیم حضرت صدیق اکبر کو ہوشیار کرنے کے لیے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں، جا نماز چھوڑ دو مصلی. کیا ہے؟ یہی تعظیم ہے. ہاں یہی تعظیم ہے. وہ اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ کون سا شعر ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ہاں اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی سب دیکھ کر یہ شعر ارشاد فرمایا ہے. ہاں ثابت ہوا، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا. فرماتے ہیں صحابہ کے عقیدے سے، صحابہ کی سیرت سے، فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. تو اصل کو دیکھ رہے ہیں صحابہ گھوم گھوم کے. نماز میں تو ہیں، فرا میں کھڑے ہیں اور اصل کی طرف تک رہے ہیں، محبوب کو دیکھ رہے ہیں گھوم گھوم کے. تو جب تالی بجانا شروع کری تو حضرت صدیق اکبر نماز میں بہت مہو ہو کر کے ایک دم مستغرق ہو کے نماز پڑھاتے تھے. توجہ نہیں دی اور تیز تیز تالی بجانے لگے. صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، نبی تشریف لا رہے ہیں. جب توجہ ادھر مبذول ہوئی، جب توجہ ہوئی کہ صحابہ کرام تالی بجا رہے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو جا نماز چھوڑی. نماز ہونے کے بعد ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تالی مت نہ بجایا کرو، اگر نماز میں کچھ ایسا جو ہے پیش آئے معاملہ تو سبحان اللہ کہہ کے امام کو خبردار کر دیا کرو. یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر امام قرأت بھول جائے، اگر امام سجدہ اور رکوع میں بھول جائے، یا کھڑا ہوا ہے عشاء میں قرأت کرنا بھول گیا، تو سبحان اللہ کے لفظ سے امام کو آگاہ کر دیا جائے، امام کو بتا دیا جائے. تو یہ ابھی مسئلہ آ گیا، شریعت کا مسئلہ ہو گیا. کیونکہ یہ صحابہ کو یہ تو بتانا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا مقصد تھا کہ مسئلہ ہو جائے، شریعت کا قانون بن جائے. فرمایا سبحان اللہ کہہ دیا کرو، تالی نہ بجایا کرو، جو بج گئی وہ بج گئی. یہ نہیں فرمایا کہ اب نماز ہو رہا ہو. سبحان اللہ. یہ ہے تعظیم رسول، یہ ہے تعظیم رسالت، یہ ہے محبوب کی وتعذروه وتوقروه کا مطلب یہ ہے. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اور محبوب سے غلامی نہیں، محبوب کی محبت نہیں، تو سمجھ لو سب بیکار ہے. اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے اور اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا، بیان کیا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی نالین پاک سے دفائے غلطیوں کو، کمیوں کو، لغزشوں کو مولا کریم معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا